الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دین اسلام محبت، مودت اور اخوت کا پیغام دیتا ہے۔ دین اسلام کا روحانی اور نورانی پیغام ایک یہ بھی ہے کہ دین اسلام ان کاموں سے بھی منع کرتا ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے بندے کے ذہن میں کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ ان کاموں سے دین اسلام کے اندر روکا جاتا ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہو۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے اس پہ غور کریں تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو شعثاء رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ عصر کی اذان ہوئی اور ایک شخص مسجد میں موجود تھا۔ اذان ہوئی تو اذان ہونے کے بعد وہ مسجد سے نکل گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس شخص نے، یعنی جو باہر نکلا ہے، آپ فرمانے لگے اس شخص نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب اذان ہو جائے تو پھر مسجد سے باہر نکلنا یہ منع ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد میں موجود ہے اور اذان ہوئی تو وہ اب نماز ادا کرنے کے بعد ہی مسجد سے باہر جائے۔ اگر نماز ادا کرنے سے پہلے وہ مسجد سے نکلے گا تو شارحین حدیث نے لکھا ہے یہاں پر کہ اس کی دو وجہ ہیں، دو خرابیاں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ باہر نکلے گا تو لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ بندہ نمازی نہیں، یہ نماز کو چھوڑنے والا ہے، یہ تارک الصلاۃ ہے، تو بدگمانی پیدا ہوگی لوگوں کے ذہن میں۔ اور دوسری بدگمانی یہ پیدا ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ امام کے خلاف ہے۔ جب وہ اذان ہوئی تو باہر نکلا تو لوگوں نے تو یہی سمجھنا ہے کہ اذان ہو گئی، اب جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہا، گویا کہ امام کے ساتھ اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس امام کے پیچھے یہ نماز ادا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ باہر نکلا ہے۔ تو اس طرح آپس کا اختلاف پیدا ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے اور اسلام کے حسن پر قربان جائیے کہ کس طرح ایک شخص کو ایسے کام سے بھی روکا جا رہا ہے کہ جس کام کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور آپس میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں، اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ کوئی شخص مسجد سے اس وقت تک نہ نکلے کہ جب تک وہ نماز پڑھ نہ لے، جماعت کے ساتھ جماعت ادا نہ ہو جائے۔ احناف کے نزدیک ایسا شخص جو مسجد میں موجود تھا کہ اذان ہوئی تو اس کا مسجد سے نکلنا مکروہ تحریمی ہے جب تک کہ جماعت نہ ہو جائے۔ اگر وہ شخص مسجد میں موجود ہے اور نماز ظہر کی یا نماز عشاء کی اذان ہوئی تو وہ مسجد میں ہی رہی، اگرچہ اس نے پہلے نماز ادا کر لی ہو اپنی اکیلے میں، اب وہ جماعت کے ساتھ نوافل کی نیت سے جماعت کے ساتھ مل کر وہ نماز ادا کر لے تو اس کے نفل ادا ہو جائیں گے۔ فجر، عصر اور مغرب کی نماز کے اندر وہ جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس نے پہلے نماز ادا کر لی ہے تو فجر اور عصر میں وہ نوافل ادا نہیں کر سکتا بعد میں، اور نماز مغرب میں کیونکہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں تو نوافل کی 3 رکعتیں ہوتی نہیں، لہٰذا مغرب کی نماز بھی وہ جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا نوافل کی نیت سے۔ لہٰذا اگر اس نے پہلے نماز ادا کر لی ہے تو پھر بھی مسجد میں رہے اور وہیں بیٹھا رہے اور ذکر اذکار میں مشغول رہے، جب جماعت ہو جائے تو پھر مسجد سے باہر نکلے۔ اس بات پر بہت سی احادیث کریمہ تائید کرتی ہیں۔ اس پر 2 احادیث کریمہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی جو حدیث ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ آپ فرماتے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم مسجد میں موجود ہو اور نماز کی اذان ہو جائے تو تم میں سے کوئی شخص بھی نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اور دوسری حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ میں موجود ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مسجد میں اذان سنے پھر واپسی کے ارادے کے بغیر مسجد سے نکلے، یعنی اس کا ارادہ ہی نہیں واپس آنے کا، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ تو منافق ہے۔ لہٰذا جو بندہ مسجد میں موجود ہے اور مسجد میں بیٹھ کر اس نے اذان سنی ہے وہ نماز پڑھے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ شارحین حدیث نے یہاں ایک بات نقل کی ہے جو بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عذر شرعی رکھتا ہے، یعنی اس کو کوئی عذر ہے، قضاء حاجت کے لیے اس نے جانا ہے، وضو کرنے کے لیے جانا ہے، وضو ٹوٹ گیا،
پھر وہ نکل سکتا ہے، یا دوسری کسی مسجد میں جا کے اس نے امامت کروانی ہے پھر بھی وہ نکل سکتا ہے، کسی دوسری مسجد میں جا کر اس نے اذان دینی ہے پھر بھی وہ نکل سکتا ہے۔ کوئی عذر شرعی ہو تو پھر بندہ مسجد سے نماز سے پہلے نکل سکتا ہے، وگرنہ اس کا مسجد سے نکلنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔